آج موجود ہیں وفاقی وزیر ریلوے اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما محمد حنیف عباسی صاحب کے ساتھ۔ سب سے اہم چیز جب آپ نے چارج ریزیوم کیا لگا آپ کو؟ سیدھی سی بات میں کروں، آوے کا آوا بگڑا ہوا تھا اور یہاں پہ کام کرنے کا رجحان نہیں تھا۔ کچھ آپ کے جو چیلنجز تھے ان پہ جب آپ نے کوپ اپ کر لیا، کچھ ڈیفینیٹلی کچھ آپ نے ٹارگٹس بنائے ہوں گے۔ اب کسی جگہ اوور لوڈنگ نہیں ہوگی، جو اوور لوڈنگ ہوگی یہ ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہے، اب جیل ہے۔ کچھ جو صوبوں کے حوالے سے جوائنٹ وینچرز آپ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ مجھے سندھ سے بھی، بلوچستان سے بھی، پنجاب سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ، پنجاب نے تو ماشاءاللہ اپنے بجٹ میں رکھ دیا، بلوچستان نے اپنے بجٹ میں رکھ دیا، تو اس طرح سندھ بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں۔ اب رہے گی KPK کی بات، تو میں اس وزیر اعلیٰ کے پاس بھی جاؤں گا اس کام کے لیے، کیونکہ یہ جو ٹرین کی کنیکٹیوٹی ہے یہ پاکستان ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان نیلم ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈسکور پاکستان ایکسکلوسیو۔ ویورز، پاکستان ریلویز پاکستان کی معیشت میں ایک ریڑھ کی ہڈی کا مقام رکھتا ہے۔ پاکستان ریلویز عوام کو جدید ترین سہولیات بڑے ہی معقول پیسوں پہ فراہم کر رہے ہیں۔ پاکستان ریلویز میں بہت ساری نئی جدید ٹیکنالوجیز جو ہیں ان کو بھی لانچ کرنے کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں، جبکہ کچھ انٹرنیشنل MOUs کے حوالے سے، خبروں کے حوالے سے تمام معلومات ہم جاننے کے لیے آج موجود ہیں وفاقی وزیر ریلوے اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما محمد حنیف عباسی صاحب کے ساتھ۔ سر السلام علیکم۔ تھینک یو، وعلیکم السلام۔ سر، سیاست میں کم و بیش 2 دہائیوں سے زیادہ عرصہ گزر گیا، بہت ساری جگہوں سے ہوتے ہوتے آپ پاکستان ریلوے میں آگے، کیسے ایکسپیرینس ہے؟ ایک پولیٹیکل ورکر کی جسے کہتے ہیں وہ ایکسپیرینس تو ہمیں بڑے عرصے سے، آپ جیسے بھی آپ نے کہا ہے، موجودہ وزیر اعظم کے ساتھ 10 سال میں نے وزارت اعلیٰ کے دوران اس کے ساتھ کام کیا، اس سے پہلے 2003 سے 2008 میں اپوزیشن کی حیثیت سے نیشنل اسمبلی میں جو کردار ادا کر سکتے تھے، لیکن جو اصل زندگی کا، جو پولیٹیکل زندگی کا مزہ آیا ایز اے پولیٹیکل ورکر، وہ تھی کہ ہماری امپلیمنٹیشن، یعنی ایک ویلفیئر کی جو امپلیمنٹیشن تھی وہ کیسی ہوتی۔ وہ پھر اس خواب کی جو تعبیر ہوئی وہ میاں شہباز شریف کے ایز اے وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے ہوئی۔ تو وہاں میں پنجاب سپورٹس بورڈ کا چیئرمین بھی رہا، میٹرو کا چیئرمین رہا، راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا چیئرمین رہا، پھر اسی طرح یورولوجی کی بہت بریجز، پھر ہم نے 16 مہینے میں جب یہ پرائم منسٹر سے PDM کی گورنمنٹ میں، اس میں میں جو CDA کی اسٹیئرنگ کمیٹی آن ڈیولپمنٹ کے، اس کے اوپر میں چیئرمین رہا۔ تو یہ ساری چیزیں کرتے کرتے پھر یہ پاکستان ریلوے میں مجھے اسائنمنٹ دی گئی اور یہ میری قلمدان سونپا گیا، اور اس 4 مہینے کے اندر الحمدللہ جو وزیر اعظم پاکستان کا ایک ویژن تھا، ویژن یہ تھا ایک تو ریفارمز پاکستان ریلوے کے اندر اس کو لے کے آنا، بالکل۔ دوسرا تھا کہ ریجنل کنیکٹیوٹی کے حوالے سے کوئی MOU یا ایگریمنٹ جو ہیں ان کو سائن کرنا یا ان کی طرف بڑھنا، تو اس وقت یہ راستے کھل گئے ہیں۔ لیکن جو اصل میں ریفارمز کی بات تھی، جو آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بات کی کہ بہت ساری چیزیں تبدیل ہوئی پاکستان ریلوے کے اندر، اصل میں اس طرف آتا ہوں۔ ہم نے اپنی ترجیحات بنائیں، جو وزیر اعظم پاکستان نے کہا، فرض کیا کہ ہم نے کہا کہ پوری کے پورے سسٹم کو ڈیجیٹائز کریں گے۔ سب سے اہم چیز جب آپ نے چارج ریزیوم کیا لگا آپ کو کہ کن کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ ریلوے میں ہر چیز کی ضرورت ہے، سیدھی سی بات میں کروں، آوے کا آوا بگڑا ہوا تھا اور یہاں پہ کام کرنے کا رجحان نہیں تھا، یعنی کام کرنے سے کاہلی اور سستی تھی، لیکن یہ کاہلی اور سستی میرے مزدور کی حد تک نہیں تھی، وہ الحمدللہ وہ ہمیشہ ڈیلیور کرتے ہیں، اور سارے افسران کی حد تک بھی نہیں تھی۔ یہ میں ایسے بات کہوں کہ وہ ایسے تو نہیں، 93 بلین جو 77 پاکستان کی ہسٹری میں، ریلوے کی ہسٹری میں سب سے زیادہ ہم نے ریونیو جو ہے اس سال کمایا، تو ہمارے لوگوں کی بدولت ہی ہوگا، ود دا بلیسنگ آف اللہ۔ لیکن کچھ لوگ تھے جن کو مطلب کہ ان ساری چیزوں کا ادراک نہیں تھا کہ یہ کس طریقے سے بندہ بیہیو کرے گا، اور کیونکہ ہمیں پورا ایک ایکسپیرینس تھا فیلڈ کا، تو اس کو ہم نے یہاں پہ آ کے اس چیلنج کو ہم نے ایکسیپٹ کیا، اور ایکسیپٹ کرنے کے بعد پھر ہم چل پڑے، لگ پڑے، اور لوگوں کو بھی پتہ چل گیا کہ کام کریں گے تو ایگزسٹ کریں گے، اگر کام نہیں کریں گے تو سوائے یہ بٹرنگ سے یا انڈر دا کارپٹ کر کے چیزوں کو ہم نہیں چل سکیں گے اس شخص کے ساتھ۔ تو الحمدللہ اب ریلوے جو ہے وہ صحیح سمت پہ ہے،
اور آن ٹریک ہے اور کسی قسم کی کوئی مجھے کام کرنے میں کسی قسم کی کوئی دقت نہیں ہے. گریٹ. تمام افسران، تمام میرا جو مزدور ہے وہ سارا جو ہے وہ اس پاکستان کے لیے، اس ریلوے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں. گریٹ سر. اب آتے ہیں ہم ذرا ایگزیکیوشنس کی طرف. کچھ آپ کے جو چیلنجز تھے ان پہ جب آپ نے کوپ اپ کر لیا، کچھ ڈیفینیٹلی کچھ آپ نے ٹارگیٹس بنائے ہوں گے کہ ہم نے ان چیزوں پہ کام کرنا ہے، تو کیا کیا انوویشنز لے کر آئے؟ دیکھیں نا، میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ڈیجیٹائزیشن، آج میری ٹکٹ جو ہے آپ اپنے موبائل سے بک کر سکتی ہیں اور 16 بینک جو ہیں، ایزی پیسہ، جیز، یہ ساری انٹیگریٹ ہے میرے سسٹم کے ساتھ. اور اس کے علاوہ ہمارے اسٹیشنز کے اوپر مشینز لگی ہوئی ہیں، ٹی وی ایم جسے کہتے ہیں، وہ لگی ہوئی ہیں. اور اس کے علاوہ ہماری پی او ایس مشینز لگی ہوئی ہیں جہاں ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ ہے، اے ٹی ایم مشینز لگ گئی ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے ڈیجیٹائزیشن میں یہ کرنے جا رہے ہیں، اور آپ کے پروگرام کے ذریعے بھی کہہ رہا ہوں میں کہ اب کسی جگہ اوور لوڈنگ نہیں ہوگی. میری ویگن کے اندر جو ہمارا فریٹ ٹرینز ہیں، یا کسی جگہ لگیج وین اور یہ جو بریک وین ہے، اس کے اندر اوور لوڈنگ، جو اوور لوڈنگ ہوگی یہ ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہے، اب جیل ہے. وہ شخص جیل جائے گا، وہ پرائیویٹ ہوگا، جیسے بغیر ٹکٹ سفر کرنے والا، کروانے والا، دونوں جیل جائیں گے، ایک نہیں جائے گا. اور یہ ہم نے ناروال سیکشن پہ کر کے دکھایا ہے اور بہت سارے لوگوں کو پکڑا ہے. اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. دوسرا، ڈیجیٹائزیشن میں ہم نے اور بھی بہت ساری، جیسے ابھی ہم اٹینڈنس کو انشور کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں. ہم اپنے انسپیکشن کو انشور کر، اب میرے پاس کوئی فائل سگنیچر کے لیے نہیں آتی. ہمارا یہ ای آفس ہے پورا ریلوے کا سسٹم جو ہے، اب ای آفس میں چلے گئے. اسی طریقے سے ڈیجیٹائزیشن کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ ہم نے وائی فائی جو ہے ہمارے ایک اسٹیشن پہ نہیں تھا، اب 40 اسٹیشنز پہ ہمارے وائی فائی لگنے جا رہے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ انہی دنوں میں، آپ 120 ڈیز لگا لیں، 180 ڈیز لگا لیں، ان دنوں کے اندر یہ ایگزیکیوٹ ہو گئی ہیں. پھر آؤٹ سورسنگ، ہم چیزوں کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں. ہم جیسے پیسنجر ٹرینز کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں، ہم فریٹ ٹرینز کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں، ہم اپنے اسکول، کالجز ان کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں، ہاسپٹلس کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں. اور یہ بھی ہمارے سلیپر فیکٹریز آؤٹ سورس کر رہے ہیں، گیسٹ ہاؤسز جسے ریسٹ ہاؤسز کہتے ہیں، گیسٹ ہاؤسز کہتے ہیں، اس کو ہم آؤٹ سورس کر رہے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو اس وقت آج ہمارا رائل پام بڑا پرائم جگہ ہے، اس کی آؤٹ سورسنگ ہم جا رہے ہیں. اور ہماری جو پراپرٹیز ہیں جہاں پہ ہم ریڈیمکو ایک ہماری آرگنائزیشن ہے اسی ریلوے کے اندر، جس کا کام ہی یہ ہے کہ ہم پرائم جو ہماری لینڈ ہے، کراچی، لاہور، ملتان، فیصل آباد، وہ ان کے ذریعے ہم شیئرنگ کے اوپر جو ہے اب ان کو انشاءاللہ تعالیٰ عام پبلک کے سامنے کھول دیں گے. اور انویسٹرز کو لے کے آئیں گے، فارن انویسٹرز بھی آئیں گے، لوکل بھی آئیں گے، پارٹیسپیٹ کریں گے، لیگلی جو اس کو ون کر سکے گا وہ لے جائے. گریٹ سر. بڑے اچھے انیشیٹو جو ہیں وہ آپ لے رہے ہیں ریلوے کی اپ گریڈیشن کے حوالے سے. مزید کچھ نئی جو ٹرینز ہیں ان کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی تھی، تو وہ بجائے کہ ہم دوسری خبروں پر اکتفا کریں، وائی نوٹ آج آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں تو جاننے کا موقع مل جائے. بہت شکریہ. ایک تو آپ کا ڈسکور پاکستان جب میں دیکھتا ہوں بڑی خوشی ہوتی ہے. میں اسی سوال میں کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اٹریکٹ کرتا ہے. اس میں دو چیزیں، ایک تو پازیٹیوٹی ہے سب سے پہلی بات، اور آپ پاکستان کا اچھا چہرہ پیش کرتے ہیں. پازیٹیو چہرہ ہے نا وہ پاکستان کا، اور ایسی ایکسپلور کر کے جگہ لاتی ہیں جو میں کبھی گیا بھی نہیں. یعنی میں آپ کے پروگرام کے ذریعے جب میں نے اپنا اٹک خرد کا اسٹیشن دیکھا تو مجھے وہاں جانے کی، اٹک ویسا اسٹیشن تو میں دیکھا ہوا، اٹک والا سٹی والا، خرد والا نہیں دیکھا، لیکن وہ اتنا خوبصورت ہے. تو میرا اب من چاہ رہا ہے کہ میں اپنی جو ٹرین چلتی ہے سفاری ٹرین سنڈے کو، میں اس پہ سفر کروں اور آپ کو بھی ساتھ لے کے جاؤں، آپ سے پوری ٹیم کو انشاءاللہ. اب اس وقت ملتان، خانیوال، لاہور، پنڈی کے تینوں اسٹیشنز، کراچی، یہ اب ہم نے آؤٹ سورس کر دیے. آپ کو ڈسٹ بھی نہیں ملے گا میرے اسٹیشن سے. ایسکلیٹر نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اب 4 ایسکلیٹر لاہور لگ گئے ہیں، 4 اس وقت کراچی میں لگ رہے ہیں. کراچی والوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ہم یہ سیم اسٹیشن جو ہے لاہور والا، یہ ہم کراچی اور حیدرآباد بھی ایگزیکیوٹ کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آگے آپ کو ہم نے ایک ٹرین جو پہلے سے چل رہی تھی بزنس ٹرین، 2 ریک اس کے نئے بنائے ہیں. اب وہ دونوں ریک ہماری کیریج فیکٹری اسلام آباد میں بنے، جس میں 5 کوچز تو ٹوٹل نہیں ہیں. یعنی مطلب کہ اس کی ایک انچ جو ہے وہ پاکستان ٹوٹلی نیو وہاں پہ نیو ہے. 17 کوچز کا ایک ریک ہے نا، 17 ادھر سے لاہور سے چلی، 17 ادھر سے چلی جس دن پرائم منسٹر نے اس کی انوگریٹ کیا.
تو باقی ریفربش سے بھی مراد یہ کہ تمام الیکٹرانک سسٹم اس کا نیا، سیٹس اس کی نئی، اس کا فلور نیا، ہر چیز نئی. اس کے اندر ایک خوبصورت ڈائننگ کار ہم نے بنائی ہے، اور پہلی ہماری بزنس ٹرین ہے جو فلی مطلب وائی فائی ہے. 17 کی 17 کوچز میں وائی فائی فری ہے. ٹھیک ہے جی. ہماری 40 اسٹیشنوں پہ وائی فائی فری ہوگا. لاہور میں اس وقت کام کر رہے ہیں، فری ہے. فوڈ کوالٹی پہ ہم نے بڑا غور و فکر کیا، اور ہم نے فوڈ اتھارٹی جو 4 صوبوں کی ہیں ان کو ہم نے کہا کہ آپ یہاں پہ ریٹ کریں، اور ہمارے اسٹیشنز کے اوپر ریٹ کریں، ہمارے ان کچنز کے اوپر جائیں جو ہماری کیٹرنگ کی سروسز فراہم کر رہی ہیں یہاں پہ ٹرینز کے اندر. دوسری ٹرین اب ہماری جو اپ لفٹ ہو کے آئے گی انشاءاللہ اکتوبر میں. جیسے 10 سپٹمبر کو ہم سیم لاہور کی طرح کراچی اسٹیشن کو انوگریٹ کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اس کو انوگریٹ کیا جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم 30 اکتوبر سے پہلے 10-20 کو کر لیں، 30 کو کر لیں، یعنی 30 اکتوبر کے اینڈ تک ہم شالیمار ایکسپریس کو اپ لفٹ کرنے جا رہے ہیں. شالیمار ایکسپریس کا خوبصورت ڈائننگ کار بنانے جا رہے ہیں، اور اسی طرح 5 اس میں کوچز نئی اور باقی ریفربش کر. سر بڑی ہی دلچسپ گفتگو چل رہی ہے، اور بڑی ہی انفارمیٹیو جو چیزیں ہیں وہ مل رہی ہیں آپ سے جاننے کو. لیکن یہاں پر وقت ہو ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور یہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ویورز آپ کو کہوں گی خوش آمدید. آج ہم موجود ہیں وفاقی وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی صاحب کے ساتھ، اور کچھ انفارمیٹیو سیشن جو ہے وہ چل رہا ہے. سر کچھ جو صوبوں کے حوالے سے جوائنٹ وینچرز آپ کہہ رہے ہیں اس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. صوبہ پنجاب کی بات ہے، صوبہ بلوچستان کے حوالے سے بھی کچھ میں سندھ کے حوالے سے بتاؤں گا. گریٹ. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میں نے یہاں پہ آیا ریلوے میں، تو میں نے اپنی بہن جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان سے میں نے کانٹیکٹ کیا تھرو ہماری مورک زیب صاحبہ جو ہماری سینئر منسٹر بھی ہیں، میری چھوٹی بیٹیوں کی طرح بھی ہے، بہن بھی ہے. تو ہم نے جب وہاں اکٹھے بیٹھے تو میری بہن نے ایک کویشچن کیا. اس نے کہا کہ سی ایم صاحبہ نے، میں سی ایم صاحبہ 2 دفعہ کہا ان کے سامنے، تو ان کا نہیں مجھے بہن کہا کریں، تو اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں. تو وہ مجھے کہنے لگیں کہ مجھے بتائیں بھائی کہ ہم لاہور سے راولپنڈی 2 گھنٹے میں کیسے پہنچ سکتے ہیں. تو میں نے کہا میرے پاس تو ٹرین موجود ہے، اور میرے پاس تو یہ پاکستانیوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ میرے پاس جو کیریج فیکٹری میں ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت چائنا سے جو بن رہی ہیں کوچز، وہ 160 کلومیٹر پر آ رہا ہے، اور میرا ٹریک لاہور سے پنڈی سے لاہور، لاہور سے پنڈی 280 کلومیٹر کا ہے. چل 150 بھی لگائیں تو میں تو 2 گھنٹے میں لاہور پہنچ جاؤں گا. تو میں نے تو کہتے چلاتے کیوں نہیں. میں نے کہا میرے پاس ٹریک نہیں ہے. ایک تو لاہور راولپنڈی سنگل ٹریک ہے، دوسرا 1861 کا ہے. تو اس نے کہا ٹریک پہ کتنے پیسے لگیں گے. میں نے کہا 350 بلین. اس نے کہا اچھا. پھر میں نے کہا ایک اور لگائی. میں نے کہا ایک اور کام کریں. آپ نے کہا یہ سال میرا ٹرانسپورٹ کا سال ہوگا تو آپ ریلوے پہ انویسٹ کریں. میں نے قائل کیا. کہتی اور کہاں پہ. میں نے کہا جیسے ہم لاہور سے ناروال جا رہے ہیں، لاہور سے قصور جا رہے ہیں، فیصل آباد جا رہے ہیں، کوٹ ادو جا رہے ہیں، کو 8 روٹس بتائیں. انہوں نے کہا یہ تو بڑا اچھا ہے. میں کہا ان 8 روٹس پہ آپ 8 کروڑ لوگوں کو کیٹر کریں گی، اور یہ والے روٹ پہ 3 کروڑ کو آپ کا پورا صوبہ کور ہو جائے. ان کو بڑی بات اٹریکٹ کی. الحمدللہ اس بجٹ کے اندر 250 ارب آنے والے 3 سال کے لیے پنجاب نے لاہور پنڈی کے لیے رکھ دیا، اور باقی 8 روٹس کے لیے 50 ارب رکھ دیا. اس کے علاوہ 3 جو میرے اسٹیشنز ہیں وہ ان کو انہوں نے ٹیکسلا راولپنڈی لاہور کو ان کے ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے اس کو اڈاپٹ کر لیا. ٹھیک ہے. اب آ جائیں بلوچستان. ابھی بلکہ آپ کے آنے سے پہلے سرفراز بگٹی صاحب سے بات ہو رہی تھی، ان کا فون خود آیا ہوا تھا. انہوں نے کہا اسپیکر آن ہے، سارے سن رہے ہیں. تو ہم جو کچھ اپنا شیخ زید سے کچھ لاکھ کا ایریا 50 کلومیٹر جس میں پورا کوئٹہ کور ہو جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر ہم ریلوے کی کوآپریشن سے DMU چلانا چاہتے ہیں، ڈیزل میکینیکل یونٹ جو ہے. ٹھیک ہے. وہ چلانا چاہتے ہیں. بڑے خوبصورت یونٹ ہیں. وہ چائنا سے ملائیشیا نے امپورٹ کیا ہے ابھی پہلا. تو اب پاکستان میں بلوچستان حکومت اور پنجاب حکومت امپورٹ کرنا چاہتی ہیں. تو اس سلسلے میں ہم نے ان کو ایسٹیمیٹ دے دیا. اپگریڈیشن 2-3 نئے اسٹیشن بنیں گے. باقی پرانوں اسٹیشن کی اپگریڈیشن ہے. انہوں نے کہا مجھے کہ 6 مہینے میں ہمیں بنا کے دینا. میں نے کہا ایسا بندہ تو ہم لو کرتے ہیں. میں نے کہا جی 6 منتھ سے آگے میں آپ سے آگے چلوں گا. انہوں نے کہا کوئی فنڈس کی ہے، بلوچستان کی بات کر رہا ہوں، کوئی کمی نہیں ہوگی. 6 مہینے میں آپ نے ایگزیکیوٹ کر کے دینا ہے. اب یہ امتحان پاکستان ریلوے پہ شروع ہو گیا. اسی طرح میں نے سندھ حکومت میں ناصر حسین شاہ صاحب سے رابطہ کیا کہ CM سے بات کریں.
میرا ٹور ہے 14 کے بعد, تو آپ بھی اپگریڈ. انہوں نے کہا جی روڈی اسٹیشن تو میرا ہے, میں آپ کو اپگریڈ کر دیتا ہوں. باقی ان کے ساتھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے نیکسٹ ویک میں, وہ بھی ہو جائے گا. لیکن پھر ان کے ساتھ میں 280 کلومیٹر روڈی ٹو سبی بنتا ہے, میرا خیال ہے 280 بنتا ہے. وہ جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ سندھ حکومت اس سے انویسٹ کرے, جیسے لاہور راول پنڈی پہ پنجاب گورنمنٹ کر سکتی ہے, تو اس پہ بھی قائل کرنے کی کوشش کریں. مجھے امید ہے یہ اسٹیشن بھی جو ہم کراچی کا انوگریٹ کرنے جا رہے ہیں, اس کو میں پوری سندھ گورنمنٹ کو انوائٹ کروں گا کہ وہ ہمارے ساتھ آئیں اور اس میں انوگریشن میں شامل ہوں. تو مجھے سندھ سے بھی, بلوچستان سے بھی, پنجاب سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ, پنجاب نے تو ماشاءاللہ اپنے بجٹ میں رکھ دیا, بلوچستان نے اپنے بجٹ میں رکھ دیا, تو اس طرح سندھ بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر رہا ہے. اب رہے گی KPK کی بات, تو میں اس وزیر اعلیٰ کے پاس بھی جاؤں گا اس کام کے لیے, کیونکہ یہ جو ٹرین کی کنیکٹیوٹی ہے یہ پاکستان ہے, پورا پاکستان اس سے جڑا ہوا ہے. طورکم سے لے کے کراچی, کراچی سے لے کے کوئٹہ, کوئٹہ سے لے کے تافتان, تو یہ پورا پاکستان اس کے ساتھ اور اس سے مستفید ہو رہا ہے. میں تو ریلوے میں آ کے دیکھا جو رومانس لوگوں کا پاکستانی قوم کا اس کے ساتھ ہے, ریلوے کے ساتھ, آپ سوچ ہی نہیں سکتے. گریٹ. تو جناب صحیح ہے, سیاسی کشیدگی سے بڑھ کر پورے پاکستان کے حوالے سے سوچنے کی ضرورت ہے. سر لوکل جو پروجیکٹس ہیں آپ کے, اس کے حوالے سے تو بات ہوگی, کچھ انٹرنیشنل MOUs کی بات کر لیتے ہیں. کچھ ازبکستان کے حوالے سے خبریں ہیں, آذربائیجان کے حوالے سے. میں پچھلے 2 ہفتے پہلے گیا ہوا تھا, میں اور ڈپٹی پرائم منسٹر ہم گئے ہوئے تھے. یہ وزیر اعظم پاکستان PDM کی گورنمنٹ میں جب ازبکستان گئے تھے, اس وقت پرائم منسٹر نے ان کے پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ سے بات کی تھی اور کہا تھا کہ ہم اس طرح سینٹرل ایشیا تک, کیونکہ یہ کنٹریز جو ہے نا, افغانستان ہو گیا, ازبکستان ہو گیا, یہ لینڈ لاکڈ, یعنی ان کے ارد گرد جو ہے نا وہ کوئی سی پورٹ نہیں ہے. ان کے لیے کراچی سب سے ایزی پورٹ ہے رسائی حاصل کرنے تک. تو وہ چلتا رہا. پھر ڈپٹی پرائم منسٹر کی ڈیوٹی لگی, پھر وہ افغانستان گئے جہاں فارن منسٹر افغانستان بھی تھے, فارن منسٹر ازبکستان بھی تھے, اور پھر یہ بھی تھے ہمارے ڈپٹی وہاں پہ طے ہوا کہ چائنا نے کہا یہ ایکسٹینڈ کریں گے ہم سی پیک افغانستان تک. پھر وہاں پہ پرائمری چیزیں طے ہو گئیں. پھر میں اور ڈپٹی پرائم منسٹر یہاں سے گئے, ازبکستان کے فارن منسٹر وہاں پہ آئے اور ان کا ٹرانسپورٹ کا وزیر آیا. پھر ہم نے بیٹھ کے ایک ایگریمنٹ کیا کوہاٹ سے مزار شریف 850 کلومیٹر. تو کوہاٹ سے ہم نے اپنے بارڈر تک جانا ہے 192 کلومیٹر, پھر ہم نے اپنے بارڈر سے 642 کلومیٹر مزار شریف جانا ہے. تو یہ ہم نے, اور پھر وہاں سے مزار شریف سے ازبکستان کا جو بارڈر ہے ترمیز کہلاتا ہے میرے خیال ہے, وہ 75 کلومیٹر کا ٹریک ایگزسٹ کرتا ہے, یعنی ازبکستان مزار شریف تک آلریڈی کنیکٹڈ ہے. تو اس حوالے سے ہم نے وہاں تک پہنچنا ہے 850 کلومیٹر. تو $5 ملین ہم نے رکھ دیا اس بجٹ میں, $5 ملین انہوں نے رکھ دیا. یہ ہے تو $10 بلین کا پروجیکٹ. وہ اس دوران جب ہماری فیزیبلٹی مکمل ہو جائے گی 31 دسمبر کو, تو اس دوران ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم نے فائنانس کہاں سے کرنا ہے. تو یہ پھر انشاءاللہ اس پہ کام شروع ہو گیا, تو آپ سینٹرل ایشیا, رشیا, یورپ تک تھرو ہو جائے گی پاکستانی قوم. ٹھیک ہے جی. اس سے آپ کی اکانومی کو بوسٹ ملے گا. ابھی آپ کے آنے سے پہلے قازقستان اور ترکمانستان کے ایمبیسڈر میرے پاس آئے ہوئے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ چمن کے ذریعے کندھار, اسپن بولدک اور پھر کندھار, اور کندھار سے پھر انہوں نے کہا کہ ترکمانستان اور پھر قازقستان. وہ کہہ رہے ہیں یہ بھی کوئی 900 کلومیٹر بنتا ہے. چمن تک تو ہم آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں نا, تو ہمیں کراس کرنے میں آسانی ہوگی. اب وہ کہتی ہیں کہ آپ ادھر سے بھی لے کے جائیں, تو ادھر سے اگر آپ جائیں گے تو آپ آذربائیجان آسانی کے ساتھ نکل سکیں گے, کنیکٹیوٹی ہو جائے گی. اب اس کے اوپر بھی میں نے انہیں کمٹ کیا, اور پھر 30 سپٹمبر کی انہوں نے مجھے دعوت بھی دی ہے. ہو سکتا ہے میں وہاں جاؤں بھی. اس کے ساتھ ابھی ایرانین کاؤنٹر پارٹ ہماری بہن آئی ہوئی تھی, ان کی جو ٹرانسپورٹ کی منسٹر ہے وہ خاتون ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم چاہ بہار سے آپ کے بارڈر تک آ رہے ہیں 95 کلومیٹر, 1.5 سال میں آ جائیں گے. ٹریک بچھا رہے ہیں. آگے گوادر تک 45 کلومیٹر بنتا ہے, تو آپ وہ بنا لیں, تو آپ تھرو ہو جائیں گے پورے یورپ, پورے سینٹرل ایشیا تک. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ابھی تھر کول کی بات میں نے آپ سے نہیں کی. 105 کلومیٹر کا ٹریک بچھا رہے ہیں FW کے تعاون سے کوآپریشن میں. نیئر ٹو کمپلیشن ہے, 30 اپریل کو وہ کمپلیشن ہو جائے گی. پھر اس کے ذریعے ریکوڈک کا یہ ہے کہ جو چاغی سے نوکنڈی 50 کلومیٹر ہے, یہ RDMC جو ان کی کمپنی ہے,
ریکوڈک کی جو مائنز کی، اس نے بچھانا ہے ٹریک. اس کے بعد نوکنڈی سے 1478 کلومیٹر کراچی کا سفر جو ہے اس کی ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اس کو اپ گریڈ کرنا ہے، کیونکہ ہمارا جو RDMC کے ساتھ ایگریمنٹ ہو گیا پاکستان ریلوے کا. اور اسی طریقے سے اپنا جیسے میں نے آپ کو تھر کول کا کہا کہ اس وقت جو امپورٹڈ کوئلے سے ہم بجلی پیدا کرتے ہیں 15 روپے کی پڑتی ہیں. جب تھر کول سے نکل کے آئے گا اسی ٹرین کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے نہیں آ سکتا، کنٹینرز کے ذریعے نہیں آ سکتا کوئلہ. تو یہ ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے، حکومت پاکستان کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی، پاکستانی قوم کو بھی، کہ یہ ٹرین کا سفر پاکستان کی ترقی کا سفر ہے. بالکل. اور جس طرح سے آپ اس سفر کو لے کر آگے چل رہے ہیں نا سر، ترقی کی راہوں پہ ہم گامزن ہیں، اور یقینی طور پر انٹرنیشنل لیول پر بھی پاکستان ریلویز کا ایک نام ہوگا. سر لاسٹ کوشچن اباؤٹ ڈسکور پاکستان ٹی وی، اینی میسج فار آور اسکرین؟ میں نے ڈسکور پاکستان کے حوالے سے آپ سے بات کی ہے کہ یہ پاکستان ہے، یعنی اس کا نام صرف ڈسکور پاکستان نہیں ہے بلکہ ڈسکوری کی ہے. ڈسکور پاکستان ہے، ایسی ایسی چیزوں کو ایکسپلور کر کے لوگوں کے سامنے لے کے آئے ہیں. ایک ہم وہ چینل دیکھا کرتے تھے، جغرافیکل چینل جو تھا نیشنل جغرافی، آپ اس لیول پہ اس وقت اس چینل کو لے گئی ہیں. سر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا اینڈ فار یور کائنڈ ورڈز فار ڈسکور پاکستان ٹی وی چینل. سو ویورز، آج ہمارے ڈسکور پاکستان ایکسکلوسیو میں ایکسکلوسیو مہمان تھے وفاقی وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی صاحب، جن سے آج ہمیں بہت ساری انفارمیٹیو گفتگو کا موقع ملا. نہ صرف وزیر ریلوے جو ہیں مختلف صوبوں کو آن پیج لے کر بہت سارے پروجیکٹس جو ہیں مستقبل میں لا رہے ہیں، بلکہ انٹرنیشنل جو پروجیکٹس ہیں وہ بھی سننے میں آ رہے ہیں، جس کے بعد شاید عنقریب ہمارے لیے یورپ کا سفر ٹرین کے ذریعے آسان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ مجھے دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی اب اگلے ہفتے. ٹل دین کیپ واچنگ ڈسکور پاکستان.